السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر ایک اہم عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ بعثت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، اور لوگوں میں آپ کا کیا مقام اور کیا حیثیت تھی، لوگ کس نظر سے آپ کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے، آپ پر باقاعدہ رسالت کی ذمہ داری ڈالے جانے سے پہلے، آپ کی جو زندگی تھی وہ صداقت اور امانت سے عبارت تھی۔ آپ مکے کے اندر الصادق والامین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ مظلوم کے کام آتے تھے، مفلسوں کے کام آتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ آپ ہر اس عمل میں شریک رہتے تھے جو لوگوں کی بھلائی کا ہو۔ چنانچہ جب ظلم کے خلاف معاہدہ ہوتا ہے تو آپ حلف الفضول میں نظر آتے ہیں۔ جب فتنہ بھڑکنے والا ہوتا ہے، حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں جنگ برپا ہونے کے قریب ہوتی ہے، اب الصادق والامین بن کر ظاہر ہوتے ہیں اور اس فتنے کا سدباب فرماتے ہیں کہ اگر وہ فتنہ بھڑکتا تو ہزاروں لوگ مارے جاتے، بے شمار جانیں ضائع ہوتی۔ آپ کی زندگی خدمت خلق سے عبارت ہے، جو نبوت سے پہلے کی ہے، جو بعثت سے پہلے کی ہے۔ آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، آپ رشتہ داروں کو نبھا رہے ہیں، آپ ہر اس کام میں شریک ہیں جو لوگوں کے نفع کا ہے۔ یہ نفع رسانی کا جو کام ہے، یہ آپ کی نبوت کی گویا کی بنیاد تھی، جس پر آپ کی نبوت کی عمارت بنی اور نبوت کا محل تعمیر ہوا۔ اس کی سب سے اچھی گواہی اور سب سے بڑا ثبوت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ کلمات ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اس وقت کہے تھے جب آپ وحی کے نازل ہونے کے بعد، جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ بہت ڈرے ہوئے تھے، آپ سہمے ہوئے تھے، آپ کو اتنا ڈر تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ آپ گھر آتے ہیں، آپ پر راشا طاری ہے، آپ کپ کپا رہے ہیں، اور آپ کے زبان پر یہ الفاظ ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب آپ کی یہ حالت دیکھتی ہیں، اور وہ آپ سے سب سے زیادہ واقف ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی شریک حیات ہیں، آپ کے تمام اخلاق کو، آپ کے تمام حالات کو بخوبی جانتی ہیں، اور پھر وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے، آپ کی ہمت افزائی کرتے ہوئے جو کلمات کہتی ہیں، وہ آپ کی پوری زندگی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اس کے آئینہ دار ہیں، اس کی گویا کی ترجمانی ہے۔ اس میں کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو بالکل رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اور پھر وجوہات بیان کرتی ہیں کہ کیوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، یقیناً آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو مفلس ہیں، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے کام آتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے سلسلے میں جو مسائل و مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں اس میں آپ معاون و مددگار رہتے ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، چند کلمات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی پوری زندگی کی گویا کی ایک تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے کیسی زندگی مکے میں گزاری تھی، نبوت سے پہلے، دین کی دعوت دینے سے پہلے، آپ پر وحی کے نازل ہونے سے پہلے۔ یہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو کسی ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں ابھی دعوت کے مواقع نہیں ہیں، اور اس کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہیں کہ وہ دین کی خدمات یا دین کی بات کر سکے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں خدمت خلق کا کام کرے، لوگوں کے دلوں کو جوڑے، لوگوں سے ہر پریشان حال کے کام آئے، یہ اس کے لیے وہاں اسپیس پیدا کرے گی، اس کے لیے ایک دلوں میں جگہ بنائے گی، اور پھر انشاءاللہ جب موقع آئے گا دعوت کا، دین کی خدمت کا، تو اس کو ایک میدان تیار ملے گا، اور مخالفین اگر ہوں گے تو اس کے کچھ معاونین اور مددگار بھی ہوں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب آپ نے دین کی دعوت کا غلغلہ بلند کیا، آپ نے رسالت کا اعلان کیا، تو جہاں ایک تعداد آپ کے مخالفین کی تھی، وہاں ایک بڑی تعداد وہ بھی تھی جو آپ کے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کر رہے تھے، آپ کے سلسلے میں خیرخواہی کر رہے تھے، آپ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ یہ آپ کی انہی خدمات کا نتیجہ تھا، آپ کے اسی اسوے کا نتیجہ تھا جو آپ نے نبوت سے پہلے اختیار کیا۔ لہذا وہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں نافع بن کے رہیں، مظلوم کے ساتھ رہیں، اور ظلم کے خلاف رہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوں، تعلقات کو نبھانے والے، جوڑنے والے ہوں، تعلقات کو توڑنے والے نہ ہوں۔ ہر جگہ جہاں لوگوں کا نفع ہو اس میں شامل ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔